व्यू 360 में। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बावजूद एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज की जा रही हैं। क्या मुल्क दूसरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? सियासी दर्जा हरारत तो गर्म ही रहता है। तनाव पैदा करने वाले इस मौजू पर बच्चों से बात कैसे की जाए, और हमारी खुसूसी सीरीज चित्राल 360 के आखिरी हिस्से में चलेंगे नान कैफे। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। पाकिस्तान इस वक्त कोरोना वायरस की दूसरी लहर की लपेट में है। तालीमी सरगर्मियाँ एक मरतबा फिर मुअत्तल हैं, जबकि कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ भी फिर से महदूद की जा रही हैं। माहिरीन कहते हैं कि आने वाले महीने मुश्किल हो सकते हैं। जुलाई के बाद इस हफ्ते पहली बार पाकिस्तान में कोरोना वायरस के यौमिया केसेस की तादाद 3000 से बढ़ी है, और वो भी तवातुर के साथ। लेकिन माहिरीन के मुताबिक ये इजाफा अचानक नहीं हुआ। केसेस की शरह सितंबर के वस्त से बढ़ी थी, और इसकी बड़ी वजह एहतियाती तदाबीर पर अमल ना करना है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कहना है कि मुल्क में दोबारा लॉकडाउन नहीं लगेगा, यानी कारखानों का पहिया चलता रहेगा। लेकिन कई शहरों में इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन्स यानी महदूद पैमाने के लॉकडाउन्स लागू हैं। इस वक्त कोविड-19 के सबसे ज़्यादा नए केसेस सूबा सिंध में सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद लाड़काना से हमारे साथी मोहम्मद साकिब ने बताया है कि अवामी सतह पर एहतियात बहुत ही कम नज़र आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं सूबा सिंध के शहर लाड़काना में, और यहाँ पर भी कोरोना की दूसरी वबा के बढ़ते हुए खतरात और फैलाव के बावजूद भी लोगों की जानिब से हिफाजती इंतजामात बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, और लोगों की बड़ी तादाद मास्क के बगैर और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे बगैर ही सड़कों, बाजारों और काम की जगहों पर मौजूद है। सूबा सिंध पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कोरोना से मुतासर होने वाला सूबा है, जहाँ पर पहले ही केसेस की तादाद 1.5 लाख से तजावज़ कर चुकी थी। जबकि दूसरी जानिब अब हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से यहाँ पर केसेस की तादाद में बहुत तेज़ी आई है, और हर रोज़ 1000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी तादाद सूबाई दारुल हुकूमत कराची से मरीजों की है। सिंध में NCOC के फैसलों के तहत सिंध में सरकारी और निजी जो इदारे हैं वहाँ पर जो मुलाजमीन की तादाद है वो 50% रखने का हुक्म दिया गया है, और इस तरह अब ये मुलाजमीन रोटेशन की बुनियाद पर एक दिन काम और एक दिन दफातर में नहीं जाएंगे, और वो घरों से काम कर सकेंगे। इसी तरह सूबे में इंडोर शादियों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि नए हुक्मनामे के तहत खुले मकामात पर तो शादियों की इजाज़त है, लेकिन वहाँ पर भी 200 से ज़ायद मेहमानों को इकट्ठा करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जबकि शादियों की तकरीब जो कि पहले रात 12 बजे तक ख़त्म होती थी, अब उन्हें रात 9 बजे तक निपटाने का हुक्म दिया गया है। इस नए हुक्मनामे के तहत सूबे सिंध के में जितने मज़ारात हैं, जितने सिनेमा घर हैं और जिम्स हैं, उन्हें भी मुकम्मल तौर पर बंद रखने का हुक्म दिया गया है, और सूबाई इंतज़ामिया को कहा गया है कि वो इन फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद कराएं। सबसे अहम चीज़ ये है कि जो सिंध में जो कारोबारी इदारे हैं, कारोबारी मराकज़ हैं, उन्हें सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुलने का हुक्म दिया गया है, जिस पर कई जो तंजीमें हैं, कारोबारी अफराद की तंजीमें हैं, उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है, और वो इस फैसले पर नाला नज़र आते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि सूबा सिंध में अब केसेस की तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफा आया है, और दूसरी लहर जब से कोरोना की हम देख रहे हैं उसमें हर रोज़ गुज़िश्ता एक हफ्ते से 1000 से ज़ायद केसेस रोज़ाना सामने आ रहे हैं, और ये तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। सूबाई हुकूमत का कहना है कि वो इन तमाम नए फैसलों पर जो अमल दरामद है वो मुमकिन बनाएगी ताकि लोगों को कोरोना की वबा से बचाया जा सके, क्योंकि अगर अस्पताल भर गए तो बहुत मुश्किल होगा कि वो जो सेहत के इदारे जो हैं वो इस वबा पर कंट्रोल रख सकें, और इन्हें कंट्रोल रखने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जिस किस्म की गाइडलाइंस की बात की मोहम्मद साकिब ने, वो सिर्फ सिंध ही नहीं पाकिस्तान के दूसरे सूबों में भी लागू हो रही हैं, और मुस्तकिल अपडेट भी हो रही हैं। और ये जो मोस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है ये आपको हमारे सोशल मीडिया और हमारे जो वेबसाइट है वहाँ पे मिलेगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबरा असद उमर ने हाल ही में ट्विटर पे कहा कि जो आपको बता रहे हैं कि कोरोना से कुछ नहीं होगा, वो आपकी सेहत और रोज़गार दोनों का दुश्मन है। सिंध के बाद इस वक्त नए केसेस की तादाद के एतबार से पंजाब दूसरे, KP तीसरे और बलूचिस्तान चौथे नंबर पर है, जबकि इस्लामाबाद में डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर ही कई पॉजिटिव केसेस सामने आने के बाद आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान तिब्बी अमले के क्या खदशात हैं, और फिर पाकिस्तान में वैक्सीन की दस्तयाबी का सिलसिला क्या होगा, इस बारे में हम बात करेंगे कोरोना एडवाइजरी बोर्ड पंजाब की रुकन डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार से। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। अगस्त में जब लॉकडाउन ख़त्म हो रहे थे और मेरी तब आपसे बात हुई थी, तो और मैंने आपसे यही पूछा था कि क्या ये सही वक्त है सरगर्मियाँ मामूल पर लाने का, तो आपने यही कहा था कि सूरत हाल को मॉनिटर किया जाएगा और फिर फैसले बदलेंगे। अब हम देख रहे हैं कि सिचुएशन फिर
ایسی ہو گئی ہے کہ کئی پابندیاں دوبارہ سے لاگو کی جا رہی ہیں. کیا وجہ ہے, کیسے سلائڈ کر گئے اسی موڈ میں جس میں پہلے تھے؟ دیکھیے سارا، اس وقت بھی میں نے آپ سے بتایا تھا کہ جو سیکنڈ ویو ہے وہ دنیا بھر میں ہے، اور ہم بھی مانیٹر کریں گے اپنے کیسز کو، اور یہ انٹیسپیٹڈ تھا کہ ونٹرز میں جو ریسپریٹری وائرسز ہے ان کی سرج آتی ہے، اور کبھی بھی ہمارے کیسز زیرو پہ تو نہیں ہوئے تھے. سو ٹرانسمیشن تو آلویز واز آن گوئنگ. سو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ کیسز کچھ زیادہ بڑھیں گے، لیکن اتنے زیادہ بڑھیں گے شاید یہ عام پبلک کا خیال نہیں تھا، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جیسے پاکستان ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ تھوڑا سا محفوظ رہا ہے نمبر آف کیسز، تو اب بھی شاید ہمارے ساتھ یہی ہوگا. تو لوگوں کا جو رویہ ہے وہ بہت ہی کمپلیسنٹ ہو گیا تھا. ماسک کا استعمال بھی بھول گئے تھے، سڑکوں پر معمول سے بھی زیادہ ٹریفک نظر آنے لگی تھی، ہجوم اور رش، اسی طرح شادیوں کا سیزن. آئی تھنک یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں وائرس کی ٹرانسمیشن میں، اور آبویسلی وہ پھر مینیفیسٹ ہوتا ہے ڈیزیز کی فارم میں. ٹھیک ہے، اور وہ تو ہم نے محمد ثاقب کی رپورٹ میں بھی دیکھا کہ ہارڈلی کسی نے ماسک پہنا ہوا تھا، اور بہت سے لوگ جو پہن بھی رہے ہیں وہ درست طریقے سے نہیں ہمیں اس ویڈیو میں پہنتے ہوئے نظر آئے. ہسپتالوں کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ آپ پیشنٹس کو دیکھتی ہیں، دوسرے ڈاکٹرز کے ساتھ آپ رابطے میں ہیں، پریشان ہے میڈیکل کمیونٹی یا تیار ہے؟ دیکھیے میڈیکل کمیونٹی تھوڑی سی پریشان تو ضرور ہے، بیکاز نمبر آف کیسز رائز کرتے ہیں تو آبویسلی ورک لوڈ بھی بڑھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ پریشانی کی بات ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے جس میں سیچوریشن آپ کو فی الحال نظر آئے. آپ کو پتا ہے کہ فرسٹ ویو میں ہمارے پاس بہت زیادہ کیسز تھے، اور ہم نے اپنی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کو انہینس کر لیا ہوا تھا، اور وہ رول بیک نہیں کیا گیا تھا. وہ آلریڈی ان پلیس تھا. نمبر آف وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ انکریز تھے، نمبر آف آکسیجن پرووائڈنگ بیڈز انکریز تھے، نمبر آف کووڈ آئسولیشن وارڈز کی تعداد بھی بڑھا دی گئی تھی. سو وہ سب پلان جو ہے وہ ان پلیس تھا، اور اب ہمارے پاس اس وقت اگر میں آپ سے آج کی فگرز شیئر کروں تو صرف 10% آکیوپینسی ریٹ ہے جو ہمارے پاس آکسیجن والی بیڈز ہیں، اور 20% ہے جو ہمارے پاس وینٹیلیٹر والے بیڈز ہیں. سو اوور آل جو ہاسپٹل کی آکیوپینسی ہے وہ پاکستان میں اس وقت صرف 10% ہے، اور پنجاب میں کیونکہ میں کام کرتی ہوں تو اس کی بھی 10.59% آج کی آکیوپینسی ریٹ ہے. تو ہاسپٹلز میں ابھی تو وہ سچویشن نہیں ہے کہ وہ چوک ہو رہے ہیں، لیکن کیونکہ کچھ ڈسٹرکٹس اس سے زیادہ افیکٹڈ ہیں، جس میں آپ نے بتایا کہ پنڈی اسلام آباد ہے، دین لاہور ہے، کراچی میں سندھ ہے، اور حیدرآباد لاڑکانہ کی ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسی پشاور میں کچھ کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، پھر ملتان اور بہاولپور میں کیسز ہیں. تو جو میجر سٹیز ہیں ان کے بڑے ہاسپٹلز جو ہیں وہ تھوڑے سے ان کا آکیوپینسی ریٹ بڑا ہے، لیکن اور بھی جو پیریفری میں ان کے ہاسپٹلز ہوتے ہیں یا جو مین سینٹرز نہیں ہیں ان میں کافی کیپیسٹی اویلیبل ہے، اور فی الحال کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ پریشان ہوں. ٹھیک ہے، چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر خود کہہ رہا ہے کہ اس وقت صورتحال ایسی ہے جس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. اچھا، تھوڑی ویکسین کی بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ اب ہمیں یہ بھی خبریں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویکسینز کے جو تجربات ہیں ان میں بڑی پازیٹیو خبریں سامنے آ رہی ہیں. پاکستان چین کے ساتھ ویکسین کی فراہمی کے لیے کام کر رہا ہے. کیا سلسلہ ہوگا پاکستان میں ویکسین کی دستیابی کا؟ کیا ٹائم لائن آپ دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے ایک تو جو ویکسین جس کے چائنا کے ٹرائل NIH اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اپروو کیے تھے وہ آلریڈی 4-5 سینٹرز میں پاکستان میں لگ رہی ہے، جس میں لوگ والنٹیئر کرا رہے ہیں، جو کہ کینسینو، جو کہ کینیڈا اینڈ چائنا کی ویکسین ہے. اس کے علاوہ جو 3 ویکسینز بڑی ہمارے سامنے آئیں ان میں ایک ماڈرنا اور فائزر کی ویکسین ہے جو کہ نئی ٹیکنالوجی پہ ہے، میسنجر RNA ٹیکنیک پہ، اور ایک ویکسین ہے جو آکسفورڈ ایسٹرازینیکا کی ہے، وچ از دی اولڈر ٹیکنیک جو ہم ویکسینز میں یوز کرتے ہیں، جو ایڈینو وائرس بیسڈ ہے. سو فائزر اور موڈرنا کی ویکسین کے ساتھ ایک جو ایشو ہمیں نظر آیا وہ یہ ہے کہ اس کی کولڈ چین کی مینٹیننس جو ہے وہ پرابلم ہوگی، اسپیشلی ان انڈر ڈیولپڈ کنٹریز جہاں پہ اتنا اچھا سسٹم نہیں ہے کہ وہ -20 یا -70 ڈگریز کے اوپر ویکسین کو اسٹور کر سکیں. اور دوسرا اس کی پرائس بھی ایز کمپیئر ٹو دا آکسفورڈ ویکسین تھوڑی زیادہ ہے. آکسفورڈ ویکسین کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ جو ریفریجریٹر کا ٹیمپریچر ہوتا ہے اس پہ مینٹین ہو سکتی ہے، اور اس کی پرائس بھی بہت ریزنیبل ہے. لیکن ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ویکسین کی اویلیبلٹی پاکستان تک پہنچے گی. آبویسلی یہ ساری ویکسین کے جو کینڈیڈیٹ جتنی بھی لوگ ویکسینز لے کے آ رہے ہیں جو فیز 3 اور ایمرجنسی آتھرائزیشن والے فیز کے اندر ہے، وہ آلریڈی ویسٹرن کنٹریز نے ان ویکسینز کو بک کیا ہوا ہے. سو 80% آف دی فائزر کی ویکسین تو آلریڈی UK، USA، یورپین یونین اور چائنا
ایک چیز تھوڑی سی آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ نے کہا کہ پاکستان میں کچھ لوگوں کو یہ ویکسین لگ بھی رہی ہے، جہاں یہ واضح کیجیے کہ یہ تجرباتی بنیاد پہ لگ رہی ہے یا یہ اب رول آؤٹ کی جا رہی ہے؟ اور پھر یہ بھی کہ اگر جو چائنا کی ویکسین ہے وہ چائنا میں بھی بہت سے لوگوں کو دی جا چکی ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی ڈیٹا، اس کے نتائج سے متعلق کوئی ڈیٹا ابھی سامنے نہیں آیا، تو کیا یہ سیف ہے کہ پاکستان میں یہ ویکسین لوگوں کو دی جائے؟ جی، یہ ویکسین ابھی فیز 3 ٹرائل کی ویکسین ہے جس کے ریزلٹس 3 to 6 منتھس میں آئیں گے اور پھر ہی یہ اپروول کی سٹیٹ میں جائے گی، تو یہ ایز اے پارٹ آف ٹرائل ویکسین دی جا رہی ہے جس میں لوگ والنٹیئر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹرائل بیسس پہ۔ اور آخر میں آپ یہ بتا دیں کہ کیا لگتا ہے کہ پھر پاکستان میں اگر اگلے 3 to 6 منتھس تک ٹرائل ہی ہوتے رہیں گے، جس کی کہ ضرورت پڑ سکتی ہے بالکل، تو پھر ویکسین کی اویلیبلٹی کی کیا ٹائم لائن نظر آتی ہے؟ اگلے سال کے وسط میں یا اگلے سال کے تیسرے حصے میں، کیا کہیں گے آپ؟ مجھے لگتا ہے کہ مڈ آف 2021 کے بعد ہی ہمیں ویکسین اویلیبل ہوگی۔ فرسٹ ہاف آف 2021 میں ویکسین پاکستان میں ملتی مشکل نظر آ رہی ہے کیونکہ ویکسین کی پروڈکشن کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور اس کی ڈیمانڈ جو باقی دنیا میں ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ سو مے بی بائی دی اینڈ آف 2021 وی ول بی ایبل ٹو ہیو اے ویکسین ان پاکستان۔ ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر صاحبہ ایک چیز، ہلاکتوں کی تعداد پاکستان میں 8,000 کے قریب پہنچ چکی ہے لیکن بہت سے لوگوں نے ریکور بھی کیا ہے، لاکھوں میں ان کی تعداد بھی ہے۔ ریکوری ریٹ پہ نظر رکھنا کتنا ضروری ہے اور اس سے کیا نتیجہ نکالا جائے؟ کہ جب آپ وہ بات کرتی ہیں کہ لوگ ریلیکس ہو گئے ہیں، کمپلیسنٹ ہو گئے ہیں، تو جب ہم ریکوری ریٹ کی بات کرتے ہیں فوکس کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ریکوری ریٹ جو ہے وہ ایک پرومسنگ چیز ہوتی ہے، یہ پتہ چلتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ کتنے پیشنٹس کرٹیکل ریکور ہوئے ہیں۔ مائلڈ اور ماڈریٹ ڈیزیز میں تو موسٹلی پیشنٹس ریکور ہو ہی جاتے ہیں، لیکن ہماری پرابلم وہی ہوتی ہے جن پیشنٹس میں آکسیجن، ہائی آکسیجن کی ڈیمانڈ ہے، جو کرٹیکل ہیں، جن کو وینٹیلیٹری سپورٹ کی ضرورت ہے اور ان کا ریکوری ریٹ بہت اچھا نہیں ہے۔ سو اس لیے احتیاط ہی ہمارے پاس سب سے بڑا حل ہے، کیونکہ ونس یو گو انٹو دیٹ کرٹیکل فیز تو پھر پروگنوسس بہت پور ہو جاتا ہے۔ سب لوگوں کے لیے میسج یہی ہے کہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے ماسک کا مینڈیٹری استعمال کریں اور کراؤڈڈ پلیسز کو اوائڈ کریں۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کے اسی اہم پیغام کے ساتھ ہم اس سیگمنٹ کو ختم کریں گے۔ بہت شکریہ۔ کرونا ایڈوائزری بورڈ پنجاب کی رکن ڈاکٹر سومی اقتدار ہمارے ساتھ تھیں۔ تھینک یو فار یور ٹائم۔ تھینک یو۔ اور اب ہم بات کریں گے بھارت کی، جو دنیا بھر میں کووڈ-19 کے کیسز کی تعداد کے اعتبار سے امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے۔ بھارت میں اس وقت مقامی طور پہ 2 ویکسینز کی تیاری پہ کام ہو رہا ہے، جبکہ برطانوی فارماسیوٹیکل کمپنی ایسٹرازینیکا کی تجرباتی ویکسین کے بھی لاکھوں ڈوزز آلریڈی تیار کیے جا چکے ہیں۔ اگرچہ ایسٹرازینیکا نے یہ تسلیم کیا ہے کہ تجربات کے دوران ڈوز کی پیمائش میں غلطی ہوئی اور یہ بھی کہ پہلی خوراک کی کم مقدار کے در حقیقت زیادہ بہتر نتائج سامنے آئے، لیکن امریکی ماہرین بہت سے جو ہیں وہ تجربات میں نقص کے باعث نتائج پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں۔ بہرحال بھارت میں ویکسین کی پیداوار سے جڑی کمپنیوں کی کوشش یہ ہے کہ کوئی بھی ویکسین جب بھی استعمال کے لیے منظور ہوگی اسے بڑے پیمانے پہ مقامی طور پر تیار کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ بھارت کی یہ کمپنی دنیا بھر میں سب سے زیادہ مقدار میں ویکسین بناتی ہے۔ سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا نے برطانوی کمپنی آسٹرازینیکا کی تیار کردہ ویکسین کی پیداوار اسی وقت شروع کر دی تھی جب وہ تجرباتی مراحل میں تھی، اس امید کے ساتھ کہ اس کے ٹیسٹ کامیاب ہوں گے۔ آسٹرازینیکا نے دعویٰ کیا ہے کہ بڑے پیمانے کے تجربات کے ابتدائی نتائج میں ویکسین 90% مؤثر ثابت ہوئی۔ اگرچہ تجربات میں خوراک کی مقدار سے متعلق غلطی سامنے آئی ہے، مگر سیرم انسٹیٹیوٹ اس کی 4 کروڑ خوراکیں تیار کر چکا ہے، کیونکہ دونوں اداروں کے درمیان لائسنسنگ کا معاہدہ موجود ہے۔ اگر اس ویکسین کو حتمی منظوری مل گئی تو امید کی جا رہی ہے کہ بھارت، جو دنیا میں کووڈ-19 سے متاثر ہونے والا دوسرا بڑا ملک ہے، وہاں وبا پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ They would be making roughly 850. وہ سالانہ اس کی تقریباً 8.5 کروڑ خوراکیں تیار کریں گے، ان میں سے تقریباً 50% بھارت کو مہیا کی جائیں گی۔ بھارت میں مقامی طور پر بنائی گئی 2 اور ویکسینز کا ٹیسٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ چونکہ وبا کے خلاف اقدامات میں توجہ ویکسینز پر مرکوز ہے، تو بھارت کے سیرم انسٹیٹیوٹ جیسی کمپنیاں اپنی بنیادی صلاحیت میں اضافہ کر رہی ہیں۔ India will be certainly at the forefront. ہمارے پاس بڑی تعداد میں خوراکیں تیار کرنے کی سہولت ہے، اس لیے بھارت یقیناً اپنے لیے اور دنیا بھر کے لیے زیادہ ویکسین تیار کرنے میں سب سے آگے رہے گا۔ Base that we have. لیکن 1.3 ارب کی آبادی والے ملک بھارت میں ویکسین کو لوگوں تک پہنچانا یقیناً ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ Here we are talking about ہم یہاں کروڑوں خوراکوں کی بات کر رہے ہیں، اس لیے صلاحیت بڑھانا ہوگی، اور صرف ویکسین ہی اہم نہیں ہے بلکہ اس کے لیے شیشیاں اور سرنجیں درکار ہوں گی، اور ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی جو یہ ٹیکہ لگا سکیں۔
भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासती हुकूमतों को हिदायत की है कि वो वैक्सीन की तकसीम और इसे लोगों को लगाने के लिए मनसूबाबंदी शुरू कर दें, मगर वो इस काम में तेजी नहीं, तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दे रहे हैं। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी, जब वैक्सीन दस्तयाब हो जाएगी तो हमारी कोशिश यही होगी कि इसे हर शहरी तक पहुंचाया जाए, और इसमें कतई कोई शक नहीं है, ये हमारा कौमी अहद है। अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। कोविड-19 से अब तक भारत में 90 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। एंजना पेसरीजा के साथ सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका। कोरोना वायरस की आलमी सूरत हाल से मुताल्लिक लाइव अपडेट्स के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी फॉलो करते रहिए। हमारा तमाम तर कंटेंट आपको facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे मिलेगा। ट्विटर पे हमारा हैंडल है @urduvoa। अपने बच्चों से सियासत के बारे में कैसे बात की जाए, इस सवाल पे अब बहुत से वालिदैन गौर करने लगे हैं, क्योंकि टीवी पे सियासी टॉक शोज देखना और फिर हालात हाज़िरा पे बहस करना अब हर घर में ही एक आम बात हो चुकी है। इमरान जदून ने यह जानने की कोशिश की है कि क्या बच्चों को सियासत से दूर रखना चाहिए या नहीं, और फिर किस उम्र में उनसे इस मौजू पे बात करनी चाहिए। जानते हैं इस रिपोर्ट में। मेगन डेविस 2 बच्चों की मां हैं और उनका कहना है कि वो खुद को सियासत के बारे में पूरी तरह बाखबर रखती हैं और उसमें से कुछ बातें वो अपने बेटे के साथ भी शेयर करती हैं। वो समझती थी कि बच्चों के लिए उनके वालिदैन के सियासी ख्यालात को अपनाना एक कुदरती सी बात थी, लेकिन उनका ये ख्याल तब बदला जब वो अपने शोहर से मिली, जो हमेशा से एक इंडिपेंडेंट वोटर रहे हैं। वो कहती हैं कि 2020 के ये इंतखाबात उनके लिए पहला मौका था कि वो अपने 10 साला बेटे कार्टर से सियासत पर बात करें। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपनी राय कायम करने के काबिल तो हों, लेकिन रहनुमाओं में और हमारी कम्युनिटी में क्या चीज़ अहम है, इससे मुतालिक हमारी इक़दार पर भी यकीन रखते हों। बच्चों को सिर्फ मुतवाज़न और गैर जानिबदाराना मालूमात देना यकीनी तौर पर मुश्किल है। मेरे शौहर हमेशा एक आज़ाद वोटर रहे हैं और उन्होंने गुज़िश्ता बरसों में मुख्तलिफ पार्टियों को वोट डाला है, और इससे कुछ सियासी तवाज़ुन पैदा होता है, जिससे ये यकीनी होता है कि हम बच्चों को सिर्फ एक नज़रिया ही पेश नहीं कर रहे। मैं हमेशा एक पार्टी की हामी रही हूँ और मुझे यकीन है कि ये मुझे मेरे वालिदैन से ही मिला है। 2016 के इंतखाबात के वक्त मेगन का बेटा कार्टर सिर्फ 6 साल का था और उसे सियासत में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। इस ख्याल से कि वो समझ नहीं पाएगा कि क्या हो रहा है, मेगन ने उस वक्त उसके साथ सियासी गुफ्तगू से परहेज किया। लेकिन 2020 के इलेक्शंस में कार्टर की सियासत में दिलचस्पी बढ़ गई थी और वो इस बार तमाम सदारती मुबाहिसे भी देख चुका है। बाज़ औक़ात मेरे जहन में उन चीज़ों के बारे में सवालात आते हैं जिन्हें मैं खबरों में देखता या सुनता हूँ और जो मुझे समझ नहीं आती। मेरे वालिदैन मुझे उनके बारे में समझाते हैं। मैं खुद अब बहुत सारी चीज़ों को समझता हूँ, लेकिन अभी भी कुछ सवालात हैं। प्रोफेसर थॉमस ऑलंडिक वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में चाइल्ड स्टडी सेंटर के डायरेक्टर और 6 नवासे नवासियों के नाना हैं। बच्चों से सियासत के मौजू पर किस तरह बात की जाए, प्रोफेसर थॉमस के मुताबिक उसका इन्हिसार कई चीजों पर है। उनमें से एक ये जानना कि आया वो इस गुफ्तगू को समझने के लिए तैयार हैं या नहीं। It's probably a little bit too early, but certainly 6, 7 and above. 5 साल से कम उम्र के बच्चे शायद इस गुफ्तगू के लिए बहुत छोटे हैं, लेकिन इससे बड़ी उम्र के बच्चे अगर इसके लिए तैयार हों तो उनसे बात हो सकती है। मेरा 5 साला नवासा सियासत के बारे में सवाल करता है, तो इस उम्र में भी बच्चों से बात हो सकती है। तो बुनियादी तौर पर जब वो इस पर बात करने के लिए तैयार हों, और ना कि ये कि उन पर इस गुफ्तगू को मुसल्लत किया जाए। वालिदैन को अपने बच्चों की दिलचस्पी, उनकी समझने की सलाहियत और उनके लिए दुरुस्त वक्त को देखते हुए उनसे ये गुफ्तगू करनी चाहिए। और क्या कोई ऐसा वक्त और मौका भी है जब वालिदैन को ये गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए? The worst times to do it is when we as parents are upset. इस गुफ्तगू के लिए बुरे तरीन लम्हात में से वो वक्त होता है जब वालिदैन गुस्से में हो। सियासत पर बहस हमारे माहौल में हर जानिब मौजूद है। हम इस माहौल से गुस्से और जज्बात में भरे हुए बाहर से घर जाते हैं और इसे बच्चों पर निकाल देते हैं। ये दुरुस्त नहीं। वालिदैन को सिर्फ सियासत ही नहीं बल्कि किसी भी मुश्किल मौजू पर अपने बच्चों से गुफ्तगू उस वक्त करनी चाहिए जब वो खुद पुरसुकून हो। और एक ऐसे माहौल में जहां मुआशरे में सियासी तकसीम इस कदर शदीद हो चुकी हो, जैसा कि इस साल के अमरीकी सदारती इंतखाबात में नजर आई, उसमें ये और भी जरूरी है कि वालिदैन बच्चों से ठंडे दिमाग के साथ सियासत पर गुफ्तगू करें। प्रोफेसर थॉमस का कहना है कि बचपन में जो बच्चे सियासत से मुतारिफ होते हैं वो हमेशा उस बारे में बाखबर रहने की कोशिश करते हैं बनिस्बत उन बच्चों के जिनका बचपन में सियासत से तारुफ नहीं होता। इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے۔ لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے۔ خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں۔ باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی، بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے۔ خبر جیسی پہنچی ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ کچرے کو بیکار نہ سمجھیں۔ لاہور کے مختلف علاقوں سے کوڑا جمع کر کے روبینہ شکیل 5000 سے زیادہ غریب اور نادار بچوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتی ہیں۔ صوبہ پنجاب میں آبرو ٹرسٹ اسکول کی 8 شاخوں کے اخراجات، ان کا ایک بڑا حصہ کچرے سے نکلی اشیاء کو قابل استعمال بنا کے اور فروخت کر کے پورا کیا جاتا ہے۔ 18 سال سے یہ سسٹم جاری ہے۔ تو اس انوکھے نظام کے بارے میں ہمیں مزید بتا رہی ہیں سمن خان۔ کوڑے سے اشیاء چنتی روبینہ شکیل پڑھی لکھی خاتون ہیں۔ لاہور کے پوش علاقوں سے کوڑا جمع کرنا اور اس کی چھانٹی کرنا ان کی مجبوری نہیں۔ روبینہ ان استعمال شدہ اشیاء کو فروخت کر کے ضرورت مند بچوں کی تعلیم کے اخراجات پورے کرتی ہیں۔ اس سلسلے کا آغاز 2003 میں گھر کے گیراج سے ہوا، جہاں انہوں نے ضرورت مند بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ ایک صاحب ثروت کی نظر پڑی جنہوں نے 1 کنال اراضی عطیہ کر دی۔ 5 بچوں سے شروع ہونے والا سلسلہ 18 سال میں 8 سب کیمپسز تک پہنچ گیا ہے، جہاں 4000 سے زائد بچے نہ صرف نرسری سے 12ویں تک تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بلکہ ان کی بہت سی اور ضرورتوں کو بھی پورا کیا جا رہا ہے۔ مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ جب بچہ پڑھانے لگوں گی تو وہ بے ہوش بھی ہو جائے گا۔ جب وہ بے ہوش ہوا تو پتہ چلا بھوک سے بے ہوش ہو رہا ہے، تو آپ کو کھانا دینا پڑا۔ پھر جب آپ حاضری کے اٹینڈنس دیکھ رہے ہیں، بچہ اگر حاضری نہیں دے رہا تو اس کا مطلب ہے وہ بیمار ہے، تو ڈاکٹر لانا پڑا۔ پھر جب پتہ چلا کہ اس کے اندر تو وائٹامنس بہت کم ہے، اس میں آئرن نہیں ہے، اس میں کیلشیم نہیں ہے، تو دودھ پلانے کے لیے جانور خریدنے پڑے۔ پھر پتہ چلا اب یہ 8ویں 9ویں 10ویں پڑھ لی ہیں، فرسٹریٹڈ ہوتی ہیں، گھروں سے باہر نہیں جا سکتی، تو سلائی کڑھائی کر کے چلو 100-200 روپے کمانا شروع کرو، تو سلائی سینٹر بنانا پڑا۔ یہ سارے آپس میں جو ہے نا ایسے لنک ہوئے ہیں۔ پھر پتہ چلا کہ 10ویں میں اتنے ہائیسٹ مارکس لیتی ہیں، کالجز میں جاتی ہی نہیں ہیں، تو پھر گریڈ 12 تک کرنا پڑا کہ اس کے بعد چلو پھر کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل یا یونیورسٹیز ان کو پھر لے لیں گی۔ بچوں کی یونیفارم، بستے، کتابیں، خوراک، اساتذہ کی تنخواہیں، بجلی، پانی کے بل اور دیگر ضرورتوں کا ماہانہ خرچ 50 لاکھ سے زائد ہے۔ 20 لاکھ ماہانہ تو مخیر حضرات کی جانب سے مختص ہے، جبکہ 10 سے 15 لاکھ کوڑے سے کما کر استعمال کیا جاتا ہے۔ آبرو ٹرسٹ کی گاڑیاں لاہور کے مہنگے علاقوں سے خشک کوڑا، ردی اور پرانا سامان جمع کر کے آبرو ویلفیئر کے ویئر ہاؤس میں لاتی ہیں۔ میں اس وقت سمجھ رہی تھی کہ یہ بہت آسان کام ہے، کوڑا ہی تو اٹھانا ہے، کوڑا ہی تو اٹھانا ہے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بہت بڑا مافیا ہے کوڑا اٹھانے کے پیچھے، اور بہت مسائل ہیں اور بہت بڑے بڑے لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں میں ان کی کمپٹیٹر ہوں، پتہ نہیں میں انہوں نے جو کروڑوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اس میں سے میں کیا نکال کے لے کے جا رہی ہوں۔ حالانکہ میں بارہا بتاتی ہوں کہ دیکھو بھائی، اگر ڈیفینس میں 1000 گھر ہے نا، تو میں 200 سے 250 گھروں میں جاتی ہوں، اور وہ بھی ہفتے میں 1 دن جاتی ہوں۔ تو خدا را اس بات کو سمجھو کہ میں کسی کا کچھ نہیں کر رہی۔ اسی کوڑے سے نکلا استعمال شدہ فرنیچر، الیکٹرانک سامان، سجاوٹی اشیاء اسکول میں رکھنے کے کام بھی آ جاتی ہیں۔ جب اپنی ضرورت پوری ہو جائے تو بہتر حالت میں آئے سامان کی مرمت کر کے یتیم بچیوں کے جہیز کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ باقی رہ جانے والی بہت سی اشیاء ادارے کے 3 بھلائی مراکز میں چلی جاتی ہیں، جہاں لوگ انہیں انتہائی سستے داموں خرید سکتے ہیں۔ یہاں سے حاصل ہونے والا پیسہ بھی بچوں کی تعلیم پر لگایا جاتا ہے۔ ہم لوگ 3 بہن بھائی ہیں۔ میرے والد صاحب مزدوری کرتے ہیں، ہمارے فادر نے، میری مدر نے مجھے یہاں پہ ایڈمیشن لے کے دیا، اور یہی مقصد تھا کہ ہم لوگ اچھے تعلیم حاصل کر کے کچھ بن سکیں، اپنی لائف میں کچھ کر سکیں، آگے بڑھ سکیں۔ جیسے پیرنٹس نے ہمارے پیرنٹس نے زندگی گزاری ہے، ویسے زندگی ہم نہ گزار سکیں۔ میں تو ویسے ہی براڈ کاسٹر بننا چاہتی ہوں، تو میں یہاں پر جس فنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں تو ان میں کمپیئرنگ کرنا یا ڈبیٹس، اسپیچ وغیرہ کرنا تو میں پارٹیسپیٹ میں کرتی رہتی ہوں۔ ویسے بھی اسکول والے موقع دیتے ہیں۔ اگر وقت کی کمی کے باعث ہمیں پروگرام کو یہیں ختم کرنا ہوگا۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔